اور اس کے بعد زیادتی کا نشانہ بنایا۔ امریکی شہری سنتھیا ریچی اپنے الزامات کی مزید تفصیلات سامنے لے آئیں۔ جیو نیوز کے پروگرام نیا پاکستان میں گفتگو کرتے ہوئے سنتھیا ریچی نے الزام لگایا کہ سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے نامناسب طریقے سے گلے ملنے کی کوشش کی۔ مخدوم شہاب الدین نے کندھے پر مساج کرنے کی کوشش کی۔ سنتھیا ریچی کا یہ بھی کہنا تھا کہ انہوں نے بے نظیر کے بارے میں جو کچھ کہا ہے اس کی تفصیل پیپلز پارٹی کے ہی ایک سینئر رہنما نے انہیں فراہم کی تھی۔ سنتھیا ریچی نے کہا ہے کہ انہوں نے جو کچھ کہا اسے سچ ثابت کرنے کے لیے جو ممکن ہوا کریں گی۔ جو بھی ثبوت ان کے پاس ہیں پاکستانی اتھارٹیز کے سامنے اپنی بہترین صلاحیتوں کے ساتھ پیش کریں گی۔ سنتھیا نے کہا کہ وہ کہیں نہیں جا رہی، اپنی بات سچ ثابت نہ کر سکی تو ہر سزا کا سامنا کریں گی۔ اپنے ویزے سے متعلق پیپلز پارٹی کے اعتراضات پر سنتھیا نے کہا کہ اس معاملے سے پیپلز پارٹی والوں کا کوئی سروکار نہیں۔ رحمان ملک کے وکلاء نے امریکی خاتون سنتھیا ریچی کو 50 کروڑ روپے ہرجانے کا نوٹس بھجوا دیا۔ سینیٹر رحمان ملک نے قانونی نوٹس میں سنتھیا ریچی کے الزامات کی سختی سے تردید کی۔ رحمان ملک کہتے ہیں کہ بے نظیر بھٹو شہید اور ان کی کردار کشی کے پیچھے کون سے عناصر ہیں وقت آنے پر بے نقاب کریں گے۔ جیل بھجوانے اور قتل کی مسلسل دھمکیاں مل رہی ہیں، نہ کبھی کسی کے دباؤ میں آئے اور نہ ہی آئیں گے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے امریکی نمائندہ خصوصی زلمے خلیلزاد کی ملاقات۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کے مطابق ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور سمیت علاقائی سیکیورٹی صورتحال، افغان مفاہمتی عمل سمیت افغان مہاجرین کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاک افغان بارڈر مینجمنٹ کے امور پر بھی بات چیت کی گئی۔ حکومت کا چینی پر 29 ارب روپے کی سبسڈی کی تحقیقات نیب کو دینے کا فیصلہ۔ معاون خصوصی شہزاد اکبر نے بتایا کہ سبسڈی کی مد میں کس نے کیا فائدہ اٹھایا اس کی پوری چھان بین کی جائے گی۔ سیلز ٹیکس، انکم ٹیکس بچانے اور بے نامی ٹرانزیکشن ایف بی آر کو بھیجے جا رہے ہیں۔ قرضوں کی معافی سے متعلق معاملہ اسٹیٹ بینک دیکھے گا۔ مسابقتی کمیشن گٹھ جوڑ کے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کرے گا۔ شوگر کمیشن کی رپورٹ میں شواہد ملے کہ چینی افغانستان ایکسپورٹ کی گئی، اس کی تحقیقات ایف آئی اے کرے گا۔ اضافی کرشن کا معاملہ اینٹی کرپشن کو بھیجا جائے گا۔ پنجاب اور کے پی میں اینٹی کرپشن کا ادارہ 90 دن میں کارروائی کرے گا۔ حمزہ شوگر ملز جے ڈی ڈبلیو کا ٹیکس فراڈ سامنے آیا ہے۔ سلمان شہباز کی امام پر شاہد خاقان عباسی نے 20 ارب کی سبسڈی دے کر عوام کو سب سے بڑا چونا لگایا۔ شاہد خاقان، آپ کے دن گنے جا چکے، آپ پکڑ میں آ چکے ہیں، 20 ارب کی سبسڈی کا حساب دیں۔ معاون خصوصی شہزاد اکبر کی تنقید۔ وزیر اطلاعات شبلی فراز بولے جب احتساب سخت ہوتا ہے تو بلاول اے پی سی بلا کر سب کو اکٹھا کرتے ہیں۔ احتساب آگے اور زیادہ سخت ہونے جا رہا ہے، اس لیے اے پی سی ہو رہی ہے۔ شہزاد اکبر بولے اپوزیشن کی اے پی سی کا مطلب آل شوگر ڈے ڈیزیز کانفرنس ہے۔ حکومت اپنی چوری کو چھپانے کے لیے مسئلے کو کنفیوز کر رہی ہے۔ نون لیگ کے احسن اقبال کا شہزاد اکبر کی پریس کانفرنس پر رد عمل، کہا چینی کی قیمتیں بڑھنے کا ذمہ دار کون تھا یہ نہیں بتایا گیا۔ مسلم لیگ نون کے دور میں چینی کی قیمت مستحکم تھی، پی ٹی آئی دور میں چینی قیمت بڑھی، بتایا جائے کس کس نے فائدہ اٹھایا۔ چینی بحران میں جس جس کے نام آئے ان کا نام ای سی ایل میں کیوں نہیں ڈالا گیا؟ جب ملک میں چینی کی کمی تھی پی ٹی آئی حکومت نے اس کی اجازت دی۔ نیب جتنا آزاد ہے آج پاکستان کے ہر شہری کو پتا ہے۔ نیب کی آزادی کا سارا زور اپوزیشن پر چلتا ہے۔ حکومت پہلے ان چوروں کو پکڑے جنہوں نے چینی مہنگی کی، جنہوں نے 300 ارب کا چینی پر ڈاکہ ڈالا۔ سندھ حکومت کے ترجمان مرتضی وہاب نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی نے شوگر کمیشن رپورٹ سے متعلق سوال اٹھائے تھے۔ شوگر کمیشن رپورٹ میں وزیر اعظم کے کردار سے متعلق سوال اٹھائے تھے۔ کس نے چینی ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دی؟ کس کی وجہ سے بحران ہوا؟ کابینہ نے کیسے شوگر ایکسپورٹ کی منظوری دی؟ چینی بحران میں وفاقی کابینہ کا کیا کردار تھا؟ کس نے فائدہ اٹھایا؟ ان سوالات سے متعلق بھی جوابات دے دیے جاتے ہیں۔
CIA طیارہ حادثہ کیس میں پاکستان کی تحقیقاتی ٹیم کے سربراہ اہم شواہد لے کر پاکستان پہنچ گئے۔ فرانسیسی ماہرین نے طیارے کے بلیک باکس اور کاکپٹ وائس ریکارڈر کو ڈی کوڈ کر کے اس کی رپورٹ ایئر کوموڈور عثمان غنی کے حوالے کر دی ہے۔ عثمان غنی چند دنوں میں متعلقہ رپورٹ ایویشن ڈویژن میں جمع کرائیں گے۔ لاہور میں پیپلز پارٹی پنجاب کے زیر اہتمام آل پارٹیز کانفرنس۔ مشترکہ پریس کانفرنس میں پیپلز پارٹی کے قمر زمان قائرہ نے کہا کہ ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے، نیاب نیازی گٹھ جوڑ ختم ہو اور بلا تفریق احتساب کیا جائے۔ کرونا پر حکومت مکمل طور پر ناکام ہوئی ہے، یہ حکومت بنیادی طور پر فاشسٹ ہے۔ APC NFC کے نوٹیفیکیشن کو مسترد کرتی ہے۔ نون لیگ کے رانا ثناء اللہ نے کہا کہ ایک آدمی کی ضد ہٹ دھرمی کی وجہ سے ہم اس صورتحال سے دوچار ہیں۔ مارچ میں اگر کرونا شروع نہ ہوتا تو 2020 الیکشن کا سال تھا۔ حکومت کا گندم باہر سے منگوانے کا فیصلہ، نجی شعبے کو گندم درآمد کرنے کی اجازت دینے اور درآمد پر عائد 8% ڈیوٹی ختم کرنے کا بھی فیصلہ کر لیا گیا۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس میں اتفاق۔ حکومت نے ملک بھر میں آٹے اور گندم کی وافر دستیابی یقینی بنانے کے لیے گندم کی بین الصوبائی نقل و حرکت پر تمام پابندیاں فوری طور پر ختم کرنے کا بھی فیصلہ کیا ہے۔ پنجاب حکومت کی جانب سے خیبر پختونخوا میں آٹے اور گندم کی سپلائی پر پابندی برقرار ہے، جس کے باعث خیبر پختونخوا میں گندم کی قلت ہے۔ 20 کلو گرام آٹے کا تھیلا 150 سے 200 روپے تک مہنگا فروخت ہو رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان کی وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات۔ مشیر اطلاعات اجمل وزیر کہتے ہیں کہ ملاقات میں گندم کا معاملے پر بات کی گئی۔ لاہور کی چکی ایسوسی ایشن کا آٹے کی قیمت میں 3 روپے اضافے کا اعلان۔ کہا رمضان سے قبل آٹا 62 روپے فی کلو فروخت کر رہے تھے، اب اوپن مارکیٹ میں گندم 2000 روپے میں 1 من مل رہی ہے۔ اس ریٹ پر آٹا 65 روپے فی کلو سے کم میں فروخت نہیں کریں گے۔ ملک میں 24 گھنٹوں کے دوران تقریباً 5000 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق، مریضوں کی تعداد 98,943 تک پہنچ گئی۔ 67 افراد کے جاں بحق ہونے سے اموات کی مجموعی تعداد 2000 سے اوپر چلی گئی۔ پاکستان، کینیڈا اور سعودی عرب کو پیچھے چھوڑ کر دنیا بھر میں کرونا مریضوں کی تعداد کے حساب سے 15ویں نمبر پر آ گیا۔ ملک میں 34% کرونا کے مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ ملک بھر میں 75% وینٹیلیٹرز خالی ہیں۔ معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر ظفر مرزا کی پریس کانفرنس۔ کہا وائرس سے اب تک جتنی اموات ہوئیں 74% کو دیگر قسم کے امراض تھے۔ زیادہ تر افراد کی عمریں 75 برس سے اوپر تھیں۔ ماسک کا استعمال نہ کرنے والوں کے خلاف سزا کا تعین صوبائی حکومتیں کریں گی۔ معروف اداکارہ روبینہ اشرف کرونا وائرس کا شکار ہو گئیں۔ خاندانی ذرائع کے مطابق روبینہ اشرف کلفٹن کے نجی اسپتال میں زیر علاج ہیں۔ ان کو 2 روز پہلے اسپتال میں داخل کرایا گیا تھا۔ روبینہ اشرف کی صحت بہتر ہو رہی ہے، حالت خطرے سے باہر ہے۔ پاک فوج، محکمہ فوڈ سیکیورٹی اور محکمہ زراعت کی مشترکہ ٹیموں کا ٹڈی دل سے متاثرہ اضلاع میں سروے اور کنٹرول آپریشن۔ نیشنل لوکسٹ کنٹرول سینٹر کے مطابق ملک بھر میں 5245 اسکوائر کلومیٹر رقبے پر کنٹرول آپریشن کیا جا چکا ہے۔ ملک بھر میں 2,60,785 اسکوائر کلومیٹر رقبے پر سروے کیا جا چکا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان سے وزیر اعلی پنجاب عثمان بزار کی ملاقات۔ جنوبی پنجاب کے اضلاع کے لیے مختص بجٹ اور سیکریٹریٹ کے قیام پر بریفنگ۔ وزیر اعظم سے آئندہ بجٹ میں جنوبی پنجاب کے لیے خصوصی پیکج کی بھی درخواست۔ وائرل ہیپیٹائٹس پاکستان میں تیزی سے پنجے گاڑنے لگا۔ گزشتہ سال 64 لاکھ افراد نے ہیپیٹائٹس کا ٹیسٹ کروایا، جس میں سے 26 لاکھ یعنی 41% افراد میں ہیپیٹائٹس بی اور سی مثبت آیا۔ گیلپ پاکستان کی سروے رپورٹ میں انکشاف۔ سروے کے مطابق 88% افراد اس بیماری سے بچاؤ کے لیے کسی قسم کے احتیاطی تدابیر اختیار نہیں کر رہے، جبکہ صرف 8% اس بیماری سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کر رہے ہیں۔
ایڈیٹر ان چیف جنگ اور جیو گروپ میر شکیل الرحمان 87 روز سے قید میں. 34 سال پرانے پراپرٹی کے لین دین کے معاملے پر ابھی تک کوئی کیس رجسٹر نہ کیا جا سکا. میر شکیل الرحمان کی گرفتاری، روزنامہ جنگ، دا نیوز اور جیو ٹی وی بند کرنے کی کوششوں کے خلاف مختلف شہروں میں احتجاج. نون لیگ کے رانا ثناءاللہ نے کہا ہے کہ میر شکیل الرحمان کو نیب نے 90 روز سے حراست میں رکھا ہوا ہے. اب نیب کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کس چیز کا کیس بنایا جائے. حیرت ہے، میر شکیل الرحمان کے خلاف شکایت کے مرحلے پر گرفتاری عمل میں لائی گئی. مقبوضہ کشمیر میں قابض بھارتی فوج کی ریاستی دہشت گردی جاری. بھارتی فوج نے ضلع شوپیاں میں 5 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا. قابض بھارتی انتظامیہ نے شوپیاں کلگام میں انٹرنیٹ سروس معطل کر دی. پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم گرم اور خشک رہا. سب سے زیادہ درجہ حرارت موہنجو میں 45 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. کراچی اور پشاور میں 37، کوئٹہ میں 36، اسلام آباد میں 31، لاہور میں 30، گلگت میں 38، جموں میں 32، سری نگر میں 25 اور لیہ میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 14 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. پاکستان سے گزارش ہے کہ وہ یہ چینی چوروں کو سخت سے سخت سزا دیں تاکہ آئندہ کوئی بھی غلطی نہ کریں. جو چینی چور ہیں یا کسی اور کرپشن میں ملوث ہیں ان سب کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے. اور ملک میں چینی کے بحران سے متعلق آپ کیا سوچتے ہیں؟ شوگر کمیشن کی رپورٹ پر آپ کی کیا رائے ہے؟ ہمیں بتائیں. 2 منٹ کی ویڈیو بنا کر جیو نیوز کو بھیجیں. جیو نیوز آپ کی تجاویز وزیر اعظم عمران خان تک پہنچائے گا. بنائیے 2 منٹ تک کی ویڈیو اور ہمیں واٹس ایپ کیجیے 0317248467 پر. ہم بنیں گے آپ کی آواز اور پہنچائیں گے آپ کی تجاویز.